الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ آج ہمارا درس ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو مذنب پر حرام ہے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں آج بیان کیا جائے گا کہ جو جن کا انجام دینا مذنب پر حرام ہے۔ کہا رہا ہے کہ برجنب حرام است، وہ کام کہ جو مذنب پر حرام ہے۔ رساندن جائی از بدن بخط قرآن، پہلا کیا ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ قرآن کریم کو ٹچ کرے، یعنی کسی بھی جسم کے حصے سے قرآن کریم کو چھونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ مذنب کے اوپر حرام ہے کہ وہ قرآن کریم سے اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو مس کرے، حرام ہے۔ اس میں خداوند و بنابر احتیاط واجب اسامی پیغمبران و ائمہ و حضرت زہرا علیہم الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام چھونا اور احتیاط کی بنا پر، احتیاط واجب کی بنا پر انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر چھونا، ائمہ علیہ السلام کے ناموں پر چھونا، اور صدیقہ طاہرہ معصومہ کونین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ناموں کا چھونا بھی منع ہے بربنا احتیاط واجب، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر چھونا، ائمہ علیہ السلام کے ناموں کا، اسماء گرامی کا چھونا یا مس کرنا، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کا چھونا، نام کو چھونا مس کرنا احتیاط واجب کی بنا پر منع ہے۔ رفتن بمسجد الحرام، نمبر 2، رفتن بمسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف سے گزرنا، ہر چند از یک در داخل شود و از در دیگر بیرون رود، چاہے ایک در سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے ہی کیوں نہ نکل جائے، یعنی داخل ہونا ہی منع ہے، گزرنا ہی منع ہے، یعنی گزرنا بھی منع ہے۔ کہاں سے؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف سے گزرنا بھی منع ہے۔ توقف در مساجد، یا مساجد میں ٹھہرنا۔ کون سی مساجد ہے یہ؟ عام مساجد، ان دو مسجدوں کے علاوہ، مسجد حرام اور یعنی مسجد نبوی کے علاوہ، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تو گزرنا بھی حرام ہے، لیکن باقی مسجدوں میں ٹھہرنا حرام ہے۔ صحیح؟ گذاشتن چیزیں در مسجد ہر چند بیرون مسجد باشد، کسی بھی چیز کا مسجد میں رکھنا، چاہے اگرچہ وہ باہر سے ہی کیوں نہ پھینکی گئی ہو، ڈالی گئی ہو، کسی بھی چیز کو مسجد میں رکھنا مذنب کے لیے حرام ہے، منع ہے، اگرچہ وہ مسجد کے باہر سے کیوں نہ ڈال دی گئی ہو، پھینک دی گئی ہو، رکھ دی گئی ہو، ایسے ہی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ خواندن سورہائے از قرآن کے سجدہ واجب دارات، ان سوروں کا پڑھنا کہ جو جن میں سجدہ واجب ہے، حتیٰ یک حرف از اون، یہاں تک کہ ایک حرف بھی اس سورے کا نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح؟ پڑھنا ان سوروں کا جن میں سجدہ
واجب ہے، یعنی سورہ عزائم کا پڑھنا، یہاں تک کہ ایک حرف بھی نہیں پڑھیں گے، منع ہے۔ یعنی توقف در حرم امامان علیہم السلام بنا بر احتیاط واجب، ائمہ علیہم السلام کے حرم مبارک میں ٹھہرنا احتیاط واجب کی بنا پر، احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ علیہم السلام کے حرم مقدس میں ٹھہرنا بھی حرام ہے۔ بتا رہے ہیں کہ سورہ ہے سجدہ، سورہ سجدہ دار قرآن، سورہ سجدہ دار قرآن، یعنی وہ سورے جو سجدہ رکھتے ہیں، جن سوروں میں سجدہ پایا جاتا ہے، سجدے واجب ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نمبر 32 یعنی 32 میں سورہ، اس میں سجدہ واجب ہے، اور سورہ یعنی چہل و یک یعنی 41 سورہ میں 23 میں 32 میں دیکھا تو 32 ہے لیکن 23 میں واجب ہے۔ سورہ نمبر یعنی الف لام میم تنزیل، سورہ نمبر جی 12 نمبر میں، اور سورہ نمبر 41 چہل و یک یعنی 41 سورہ فصلت، اور سورہ شمارے یعنی 50 یعنی 53واں سورہ نجم، اور سورہ شمارے 96 سورہ علق یعنی 96، یعنی 32واں سورہ اور 41واں سورہ اور 53واں سورہ اور 96 سورہ، یہ ان میں سجدہ واجب ہے، یعنی الف لام میم تنزیل، حامیم سجدہ والنجم اور اقرا بسم، یہ سجدے واجب ہیں۔ اور پارے کے اعتبار سے 21 24 27 اور 30 ان پاروں میں سجدہ واجب ہے۔ جی کہہ رہے ہیں نمبر 3، اگر جنوب از یک در مسجد وارد شود، اگر مذنب انسان ایک دروازے سے وارد ہو، و از در دیگر خارج شود، اور دوسرے دروازے سے وہ خارج ہو جائے، عبور بدون توقف یعنی فقط گزرے، رکے نہیں وہاں، فقط گزرے، مانے نہ دارات، اس میں عام مسجدوں میں مانے نہیں ہے، یعنی فقط گزرنا، بجز مسجد الحرام و مسجد النبی، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ کہ عبور ہم جائز نہیں، کہ وہاں سے گزرنا بھی جائز، ان دو مسجدوں سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر شخصی در خانهاش مکانی را برای نماز قرار دهد، اگر کوئی انسان اپنے گھر میں ایک جگہ کو نماز کے لیے قرار دے دے، یعنی ایک جگہ نماز کی جگہ بنا دے، معین کر دے، گھر کے کسی کمرے کو، کسی حصے کو نماز کی جگہ قرار دے دے،
وہ ہم چنین در مؤسسے ادارے، اسی طرح مثلا مؤسسے میں، ادارے میں، دفتر میں ایک جگہ جو ہے وہ نماز کی قرار دے دے، جسے مصلی بھی کہا جاتا ہے، صحیح ہے، نماز کی جگہ بنا دے گھر میں، اسے مخصوص کر دے نماز سے۔ حکم مسجد ندارات، یہ چیز، یہ جگہ مسجد کا حکم نہیں رکھتی۔ یعنی اگر کوئی شخص مسجد میں اپنے گھر میں ایک جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کرتے گھر میں اپنے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، تو کیا اس کا حکم بھی وہی ہے؟ کہہ رہے نہیں، اس کا حکم مسجد کا حکم نہیں ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیے، یعنی آج ہمارا درس جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں چل رہا ہے کہ جو چیزیں مجنب پر حرام ہیں۔ نمبر 1، رساندن جائی از بدن بخط قرآن، یعنی جو انسان مجنب ہے اس کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے بدن کو قرآن کریم سے مس کرے، جسم کے کسی بھی حصے کو قرآن کریم سے مس کرے، حرام ہے۔ اللہ اس میں خداوند یعنی اللہ عز و جل کے نام کو چھونا بھی حرام ہے، مس کرنا بھی کسی بھی حصے سے جسم کے۔ وہ بنا پر احتیاط واجب اسامی پیغمبران، اور احتیاط واجب کی بنا پر انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا چھونا ہے، مس کرنا، اور ائمہ علیہ السلام کے ناموں کا چھونا ہے، مس کرنا، اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام کو بھی چھونا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، منع ہے۔ نمبر 2، رفتن بمسجد الحرام بمسجد النبی، مسجد حرام میں جانا، گزرنا، مسجد حرام میں داخل ہونا اور مسجد نبوی میں داخل ہونا، ہر چند از یک در داخل شود و از در دیگر بیرون رود، چاہے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے ہی کیوں نہ نکل جائے، حرام ہے، یعنی داخل ہونا ہی حرام ہے، گزرنا بھی حرام ہے۔ توقف در مساجد، عام مساجد میں توقف کرنا یعنی ٹھہرنا، یعنی عام مساجد سے گزر سکتے ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتے، لیکن مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں ٹھہرنا بھی حرام ہے اور گزرنا بھی وہاں سے حرام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ عام مساجد میں توقف در مساجد، مساجد میں ٹھہرنا یعنی عام مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے، جو مسجد آپ کی بستی میں ہے، آپ کے گاؤں میں ہے، آپ کے شہر میں ہے، یا اور دیگر مسجدیں جہاں بھی ہیں سوائے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کے، مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن عام مساجد میں گزر سکتے ہیں، وہاں سے گزر سکتے ہیں، لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام سے گزر بھی نہیں سکتے، حرام ہے۔ حرام کا کیا مطلب ہے؟ مسجد الحرام کہہ رہے ہیں کہ گزشتن چیزی در مسجد ہر چند از بیرون مسجد، بیرون مسجد باشد، مسجد میں کوئی چیز رکھنا ڈالنا چاہے باہر سے ہی کیوں نہ ہو مجرم کے لیے حرام ہے۔ خواندن سورہ از قرآن کے سجدہ واجب دارد حتی یک حرف از اون، کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے ان سوروں کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے، جن میں سجدہ واجب ہے، حتی یہاں تک کہ یک حرف از اون، یہاں تک کہ ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کہہ رہے ہیں خواندن سورہ از قرآن کے سجدہ واجب دارد حتی یک حرف از اون، کہہ رہے ہیں کہ ان سوروں کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک حرف کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ توقف در حرم امامان علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کے حرم میں ٹھہرنا احتیاط واجب کی بنا پر، کہہ رہے ہیں سورہ یعنی منع ہے، حرام ہے، سورہ ہائے سجدہ دار قرآن، یعنی وہ سورے جن میں سجدہ پایا جاتا ہے، جن میں سجدے واجب ہیں، وہ کون کون سے سورے ہیں؟ سورہ یعنی 32واں سورہ اور 41واں سورہ
53واں سورہ اور 96 سورہ نمبر 96. 32واں سورہ کون سا ہے؟ سجدہ. اور 41واں ہے فصلت. اور 53واں سورہ ہے نجم. اور 96واں سورہ ہے علق. اور پارے جو ہیں ان کے پارہ نمبر 21 24 27 اور 30 ان میں سورہ واجب ہیں، ان کا پڑھنا حرام ہے. یعنی ان کے اعتبار سے جنہوں نے بیان کیا حرام ہے ان کا پڑھنا، یعنی ان سوروں کو پڑھنا اصلاً حرام ہے. نمبر 3، اگر جنب از یک در مسجد وارد شود، اگر مجنب انسان مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو، وارد شود یعنی داخل ہو، واز در دیگر خارج شود اور دوسرے دروازے سے وہ نکل جائے، خارج ہو جائے، یعنی عبور بدون توقف. عبور بدون توقف یعنی وہ گزرے، ٹھہرے نہیں. معنی ندارات، عام مسجدوں میں گزرنا معنی نہیں رکھتا. کہہ رہے ہیں اگر مجنب ایک دروازے سے داخل ہو مسجد کے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، یعنی فقط گزرے، صحیح، تو توقف نہ کرے، ٹھہرے نہیں. معنی ندارات، تو یہ چیز معنی نہیں، یعنی حرام نہیں ہے. بجز مسجد الحرام و مسجد النبوی نبی کے عبور ہم جائز نہیں، سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے کہ ان سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے. عام مسجدوں سے آپ صرف گزر سکتے ہیں، جو مسجد آپ کے محلے میں ہیں، بستی میں ہیں، گاؤں میں ہیں، شہروں میں ہیں، ان سے آپ صرف گزر سکتے ہیں، ٹھہرنا جائز نہیں ہے. لیکن مسجد نبوی اور مسجد الحرام سے گزرنا بھی حرام ہے. نمبر 4، اگر شخصی در خانہ مکانی را برائے نماز قرار دہد. اب ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ قرار دے دے، جگہ معین کر دے کہ بھئی یہ جگہ نماز کے لیے ہے، صحیح، وہ ہم چنین. اور اسی طریقے سے در مؤسسے، ادارے، اسی طرح انسان دفتر میں، مؤسسے میں، ادارے میں، کسی بھی جگہ پر کوئی جگہ مخصوص کر دے نماز کے لیے، صرف نماز کے لیے مخصوص کر دے، کیا وہ حکم مسجد رکھتی ہے؟ کیا وہاں پر بھی مجرم کے لیے جانا حرام ہے؟ کہہ رہے ہیں حکم مسجد ندارات، یہ جگہ مسجد کا حکم نہیں رکھتی. یعنی جو احکام مسجد کے ہیں وہ احکام اس کے نہیں ہیں. صحیح ہے، آپ نے اپنے گھر میں، آفس میں، دوسری جگہوں پر نماز کے لیے جگہ معین کر لی، جگہ بنا لی. ہوتا ہے پہلے لوگ کھیتوں میں، جنگلوں میں بھی اپنے نماز کی جگہ بناتے تھے، مثلا چبوترے نما بنا لیتے تھے جس پر نماز پڑھتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں کا حکم مسجد نہیں ہے، صحیح، چاہے وہ آپ کے گھر میں جگہ معین ہو. بعض گھروں میں اب بھی لوگ جو ہیں مومنین، بعض اپنے گھر میں ایک مثلا چھوٹا سا کمرہ نماز کے لیے بنا لیتے ہیں کہ بھئی اس میں نماز پڑھی جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف جگہ نماز کے لیے خاص کی ہے تو وہ حکم مسجد نہیں رکھتا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.